بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل امجد شیخ صاحب کی ایک تصویر جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ وہ جیل میں جس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن چہرہ ان کا کچھ غمگین اور سنجیدہ ہے۔ جس طرح وہی لگتا ہے جس طرح جن کپڑوں میں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، یہ انہی کپڑوں کی تصویر ہے، اور یہ پکچر ان کے وکیل امجد صاحب جو ہیں، ان کے میاں اشتیاق صاحب جو ان کے وکیل ہیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی، اور سوشل میڈیا پہ پکچر وائرل ہو رہی ہے۔ مسئلہ سوال ہمارا جو ہے وہ سوال ہمارا ان طاقتور حلقوں اور ان سے یہی ہے کہ جس بندے نے، جس لیفٹیننٹ جنرل نے 2 جنگوں میں سرو کیا ہو اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھیں، کیا ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے؟ تو جنرل امجد شیخ صاحب پہ آج ان کے وکیل عدالت میں پیش بھی ہو رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ جنرل امجد شیخ صاحب پہ جو کیس ہے وہ ہے کیا، ایک کس طرح کا کیس ہے کہ جنرل امجد شیخ صاحب نے سرکاری ملازمین کو بغاوت پہ اکسایا ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ جو میڈیا اینکرز پرسن ہیں جو اس طرح کے سوال بھی کریں گے اور اس طرح کے مقدمات اور اس طرح کے کیس ان پہ بھی بننا شروع ہو جائیں گے، اور یہ نیئرلی فیوچر پاسبل ہے، اور نیئرلی فیوچر یہ چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور میاں لیفٹیننٹ جنرل امجد شیخ صاحب کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے ہی ہم ہیرو لیس قوم ہے، ہمارے ہیروز نہیں ہیں، ہمیں ہیروز کی کمی ہے اور ہمیں اپنے ہیروز بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سوچنا ہے، اور المیہ ہے ہمارے اس ملک کا، اور المیہ سے بات نکلی تو آپ یہی دیکھ لیں، کل سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا، 3-2 سے فیصلہ آیا کہ جو الیکشن ہے وہ 90 روز کے اندر اندر کروانے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری صحیح طرح پوری نہیں کر رہا، الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے، اور اس کے فوراً بعد ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتی جو وکلا ہے، حکومتی جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے آ کے کہا نہیں جی یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ 4-3 سے آیا، اور یہ فیصلہ ہماری جیت ہے، یہ 4-3 سے فیصلہ آیا، یہ 3-2 سے فیصلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس فیصلے کو نیٹ پہ دیکھیں، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں، اس کی پہلی لائن ہی جو شروع ہوتی ہے وہاں لکھا ہوا ہے، سیدھا سیدھا صاف صاف حرفوں میں لکھا ہوا ہے 3-2 کے، کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہے۔ اور کیونکہ بینچ جو تھا وہ ٹوٹا تھا، اور اس کے بعد یہ 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور 5 رکنی میں یہ فیصلہ جو ہے 3-2 سے ہے۔ جو ہمارے محترم 2 ججز ہیں، 2 ججز نے جو اختلافی نوٹ رائے سے اختلاف کیا وہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہ کیس آلریڈی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، یہ کیس اگر وہاں لگا ہوا ہے تو سپریم کورٹ کو اس پہ از پر نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ ان کا اختلافی نوٹ ہے، وہ الیکشن کی ڈیٹ سے پھر ان کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، لیکن حکومت باضد ہے، حکومت نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں ماننا، اور کسی بھی قیمت پہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں ماننا۔ حکومت الیکشن کرانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور حکومت کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی ہے۔ حکومت چاہ رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہو، اور یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، اور اس کے بعد بھی جو الیکشن ہے وہ پوسٹ پون ہو، اور الیکشن جا کے 2023 کے مڈ میں الیکشن کروائے جائیں، مطلب 2023 کے مارچ فروری یا جون جولائی کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ یہ حکومت اس چیز پہ باضد ہے۔ حکومت اس لیے بھی باضد ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ اس ٹائم تمام جماعتیں کھڑی ہیں، تمام جماعتیں ایک ہی جگہ سوچ رہی ہیں، ایک ہی طرح کا سوچ رہی ہیں، اور جماعتیں صرف ایک جماعت کے خوف سے، جو ان کا خوف ان پہ طاری ہے، خوف کا شکار ہے کہ وہ جماعت کسی طرح بھی الیکشن نہ جیت جائے۔ اب اس کا حل اور اس کا کیا نتائج نکلیں گے؟ الیکشن کمیشن نے تو آج مراسلہ لکھنے کا کہہ دیا ہے کہ وہ مراسلہ لکھ رہے ہیں، وہ صدر صاحب سے بھی مشاورت کر رہے ہیں اور مراسلہ لکھ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان کو فنڈ چاہیے، اور پھر وہ سیکیورٹی کے لیے مراسلہ لکھ رہے ہیں۔ تو ہوگا یہ کہ جب الیکشن کمیشن حکومت کے پاس جائے گا اور حکومت کو کہے گا جی کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے، تو حکومت انہیں کہ دیکھیں جی یہ تو فیصلہ ہی غلط ہے، ہم تو اس فیصلے کو مانتے نہیں ہیں، فیصلہ آیا 4-3 سے، الیکشن کمیشن پھر کہے گا ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن پھر عدالت میں جائے گا کہ جی یہ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ 4-3 سے آیا ہے، ہم 3-2 سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس پہ عدالت پھر
اس پہ واضح کرے گی اور لکھ کے دے گی اور کچھ سخت شرائط بھی لکھے گی اور 3-2 سے کر دے گی۔ الیکشن کمیشن پھر حکومت کے پاس جائے گا اور حکومت کو کہے گا جی ہمیں فنڈ چاہیے۔ فنڈ کا جہاں مسئلہ ہے تو فنڈ کے پھر آپ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ان کے سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری صاحب عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس تو زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم تو ڈیفالٹ کے قریب ہیں، ہم تو معاشی ایمرجنسی لگانے کے لیے لگانے چاہ رہے ہیں، ہم تو اپنی سیلریز کم کر رہے ہیں اور آپ ججز صاحبان کی بھی سیلری کم کر رہے ہیں۔ پھر اس طرح کا جو ہوگا وہ کیس آگے بڑھے گا، پھر عدالت جو ہے وہ اس پہ کوئی فیصلہ کرے گی۔ لیکن سوال یہ، اس کا حل ایک سمپل سا ایک حل ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، الیکشن ہو رہا ہے کے پی کے اور پنجاب میں، تو اس کا حل یہ کہ اس کے پیسے پنجاب اور کے پی کے حکومتیں دیں گی تو آسانی سے الیکشن ہو جائے گا۔ لیکن ہٹ درمی یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانا، انہوں نے سوچ لیا ہے الیکشن نہیں کروانا۔ جہاں الیکشن کمیشن کی کمپین کا تعلق ہے تو یہ پارٹیز آلریڈی ہی الیکشن کمپینز میں ہیں۔ مریم نواز، نواز شریف سب کہہ چکے ہیں، مریم نواز سے اپنے کارکنوں کو یہاں تک کہہ چکی کہ تیاری پکڑ لے، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم الیکشن بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ لیکن ہٹ درمی حکومت کی یہ حکومت کسی بھی قیمت پہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، چاہے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہو۔ حکومت نے اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا، حکومت اپنی انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، اپنی کہہ رہی ہے 4-3 سے فیصلہ آیا اور اپنے چند ججز کو پروموٹ کرنے پہ حکومت لگی ہوئی ہے۔ میڈیا فل کنٹرولڈ میڈیا اس ٹائم بنا ہوا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہے تو لوگوں تک ایک سچی اور کھری بات پہنچ رہی ہے، لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، نہیں تو اس کے بغیر میڈیا مکمل حکومت کے کنٹرول میں ہے، ادارے حکومت کے کنٹرول میں ہیں، حکومت جس طرح چاہ رہی ہے اس طرح عمل درآمد کرا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بھی کل میڈیا ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بات کی، انہوں نے واضح کیا کہ ہم اگست سے اپنی الیکشن جو تحریک ہے الیکشن کا بھرپور مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جیل بھرو تحریک جو تھی اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ خان صاحب کی سب سے جو ہے، خان صاحب نے کل کچھ اور باتیں بھی، خان صاحب نے اپنے قتل کی سازش کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا، انہیں کہا جی مجھے یہ مروانے چاہ رہے ہیں اور مجھ پہ ایک بار پھر حملہ ہوگا۔ خان صاحب کا کہنا یہی تھا کہ مجھ پہ ایک بار پھر حملہ کروایا جائے گا، جو مجھ پہ اس سے پہلے حملہ کروایا گیا ہے ان کی جے آئی ٹی پہ جن لوگوں کے نام تھے ان کو شامل تفتیش نہیں کیے گئے، جے آئی ٹی کو نگران حکومت نے یا فیڈرل حکومت نے آ کے ختم کر دیا ہے۔ خان صاحب نے کہا، خان صاحب نے پہلے بھی 3 نام لیے، خان صاحب نے کہا جی میں نے ٹیپ وہ جو ہے اس میں نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے جو لوگ مجھے مروانا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے نواز شریف کا نام لیا، تسنیم حیدر صاحب جنہوں نے اشرف شریف صاحب کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا ان کا بھی عمران خان صاحب نے نام لیا، اور خان صاحب نے بھرپور الیکشن مہم کا آغاز کرنے کا کہا ہے کہ جب بھرپور طریقے سے الیکشن مہم کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے عدلیہ کو بھی خراج تسلیم پیش کیا ہے۔ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ الیکشن نہیں کروائیں گے اور بات یہی ہے، یہ لوگ الیکشن کروانا نہیں جا رہے۔ لیکن طاقتور حلقے کے اس بارے میں کیا سوچتے ہیں تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اب اگر سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ الیکشن کروانے کا کہہ دے تو اس کے بعد بھی اگر حکومت الیکشن نہ کروائے تو اس کا حل کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں حالات مطلب ہے کہ مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ عوام کو اس کا حق رائے سے آپ روک رہے ہیں، عوام کو اس کا حق رائے دینے سے آپ رو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ٹریلر پکچر کا دیکھا ہے جو جامپور میں آپ کے سامنے ہوا ہے۔ جامپور میں کسی بھی لیڈرشپ نے کوئی کمپین نہیں کی، عمران خان نے کسی قسم کی الیکشن کمپین نہیں کی، تو اس کا جو رزلٹ، جو الٹیمیٹلی نتیجہ آیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس سے حکومت اور ڈر گئی ہے کہ اگر کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی واضح اکثریت سے آ جائے گی۔ خان صاحب کے ساتھ کل چودھری پرویز لائی کی بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے اگلے لاہ عمل کا ذکر کیا۔ اب خان صاحب کے جو ساتھی جیلوں میں جا چکے ہیں ان کے بارے میں اب کیا ہوگا؟ خان صاحب نے تو جیل بھرو تحریک کا آغاز بھی اچانک کیا اور اختتام بھی اچانک کیا۔ خان صاحب ایسی کچھ چیزیں کرتے رہتے ہیں جو میرا خیال ہے جیل بھرو تحریک ان کو صدر کے اعلان پہ ہی ختم کر دینی چاہیے تھی، جو خان صاحب نے نہیں کی۔ خان صاحب کو اس کا الٹیمیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوا، لوگ تو بڑا جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑا فائدہ ہوا ہے، ایسا خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ جیل بھرو تحریک پہ ہم کبھی بات کریں گے، یہ جیل بھرو تحریک کہاں سے شروع ہوئی۔ تو خان صاحب کو اب دیکھنا ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ لوگ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے اور کس طرح اس پہ عمل درآمد ہوگا، کون عمل درآمد کرائے گا،
یہ اب چند دنوں میں اس چیزیں بھی واضح ہوتی جائیں گی۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ دار احباب کا خیال رکھیے گا۔ ابھی دیجیے مجھے اجازت۔